بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے آتا ہے۔ اس وقت کے پورا ہونے کے بعد انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، لہٰذا اللہ عز و جل نے انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی کو دار عمل بنایا ہے، یعنی جو انسان اس دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا مرنے کے بعد آگے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حساب و کتاب بھی انسان سے اس کے اعمال کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھا انسان ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کون ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ فرشتے قبر میں کون کون سے سوالات کرتے ہیں، اور جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے دفن کرنے کی کتنی دیر بعد منکر نکیر قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص اچھا اور نیک ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص نیک نہ ہو اور برا ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمے مختلف امور لگائے ہیں۔ ہر فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اپنے اپنے امور سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دو خوفناک فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جن کو منکر نکیر یا نکیرین کہتے ہیں، یا عرف عام میں قبر کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں فرشتوں کے سپرد یہ کام کیا ہے کہ یہ ہر مرنے والے انسان سے اس کی قبر میں سوال و جواب کرے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے اور اس کے ورثاء اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور اس کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو یہ مرنے والا شخص سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ ورثاء مردے کو دفن کر کے کچھ دور ہی جاتے ہیں کہ دو خوفناک شکل والے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک تھا تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص گنہگار اور اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان تھا تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا دین کون سا ہے؟ وہ مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون تھا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ پوچھا جاتا ہے کہ تو اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہی جواب دیتا ہے جس طرح وہ دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ قبر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اسی شخص کو ہوگی جو دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا، اور جو شخص دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور بغض رکھتا تھا وہ قبر میں ہرگز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو پہچان نہ سکے گا۔ ناظرین، جب فرشتے میت سے یہ تین سوال کر لیتے ہیں اور مرنے والا شخص ان تینوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد منکر
منکر نکیر مرنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ ہم کو پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور وہ قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس نیک شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکوں۔ تو اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ کہ جس کو کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے جس کا تو پسندیدہ ہے۔ ناظرین، اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک ہے یا گنہگار ہو تو منکر نکیر فرشتے اس کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں اور اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ تو مرنے والا کافر، مشرک یا گنہگار شخص ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ آپس میں مل جا، اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جہاں تک کہ زمین آپس میں مل جاتی ہے اور اس مرنے والے شخص کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو کر رہ جاتی ہیں اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے جہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر تو بڑے بڑے قد کے فرشتے ہیں، یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 دن کی مسافت ہے اور بعض روایات کے مطابق 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے اور ان دونوں فرشتوں کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں اور ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی دیگ کی طرح ہیں جو سیاہ رنگ کی ہیں اور نیلے رنگ کی ہیں اور ان دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں جن دانتوں کے ذریعے یہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اس کو اٹھا نہ سکیں گے۔ جب یہ ہتھوڑا کسی گنہگار انسان کو مارا جائے گا تو اس کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہتھوڑا کسی انسان کو پڑے گا تو وہ راکھ بن جائے گا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر کسی شخص نے اس سے نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ آسان ہے اور اگر کوئی شخص قبر سے نجات حاصل نہ کر سکا آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔